آپ کو پتہ ہی ہے موضوع کیا چل رہا ہے. گنبد کر دیا نا آج بھی کھچڑا ہے. آپ کو بولا کہ خاپر کیا ہے؟ زبر ہے. خاپر کیا ہے؟ زبر اور ضاد کے نیچے زیر. گنبد خضیرہ. خاپر زبر پڑھنا ہے، گنبد خضیرہ. لیکن یہ اتنا غلط العام ہے کہ بڑے بڑے لوگ بھی اس کو خضرا ہی بولتے ہیں. مولانا اس میں کچھ آپ سے شروع معافی بس نہیں ہے تو ہاں چلو جو ہے میں زیادہ کوشش نہیں کروں گا آپ کو سمجھانے کی، تو میں پاگل ہو جاؤں گا. بولنے کا خضرا اور خضرا جو غور ہے، اچھا اس کے بولنے میں کچھ معنی مطلب میں کچھ فرق پڑتا ہے؟ ثواب بڑھتا ہے، ثواب گھٹتا ہے، ایسا کچھ ہے؟ ثواب کا مسئلہ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی تصحیح کراتے تھے کہ معنی ایک ہی ہے، لیکن صحابی نے ایک لفظ کی جگہ اس سے ملتا جلتا لفظ رکھ دیا سونے سے پہلے کی جو دعا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہی کہو جو میں نے سکھایا ہے. تو بہرحال پھر ایسا دیکھنے جائیں گے تو جس کے جو جی میں آئے گا وہ پڑھتا رہے گا. الٹا بھی بولنا ہے اور صحیح بھی بولنا ہے، تو صحیح کیوں نہ بولے؟ ایک لفظ کو آپ غلط بھی بولو اور ایک کو آپ صحیح بھی بول سکتے ہیں، دونوں آپشن ہیں. تو کس کو اختیار کریں گے؟ بولو صحیح کو. ہاں جب ہمیں معلوم ہے، ایک تو ایک آدمی کو معلوم نہ ہو انجانے میں انسان ہے. گجراتی میں کہ انسان ماتر بھولنے پاتر. ہاں تو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، معلوم نہیں اور غلط بولے تو ٹھیک ہے ایک درجے میں. لیکن یہ کہ آدمی کو معلوم ہے کہ صحیح لفظ کیا ہے اور غلط کیا ہے، تو پھر غلط کیوں بولنے کا پھر غلط کیوں بولنے کا؟ اس میں کوئی ثواب نہیں ثواب کا تو مسئلہ ہے نہیں، چونکہ یہ کوئی قرآن کی آیت تو ہے نہیں اس لیے کوئی ثواب کا تو سعد اللہ صاحب مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا حضور کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضیرۃ. حدیث میں لفظ کیا آیا ہے؟ ان الدنیا حلوۃ خضیرۃ. خا پر زبر ہے، ضاد کے نیچے زیر ہے. اچھا کیا معنی ہوتا ہے گرین؟ خضیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خضیر گرین. اچھا یہ جو ڈوم ہے وہ کیسا ہے؟ گرین کلر کا ہے. گرین ہے. تو جب گرین ہے تو گرین کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ خضیرۃ. خضیر کے گنبد خضیرہ. وہ جو حضرت خضر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی کیوں کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ وہ جہاں بھی پاؤں رکھتے تھے وہ جگہ کیا ہو جاتی تھی؟ گرین، سرسبز و شاداب ہریا. کوئی حدیث میں نہیں ہے، ایسے ہی لکھا ہے علماء نے. تو اس لیے ان کا نام جو ہے وہ خضر پڑ گیا. تو اس لیے صحیح جو ہے وہ تلفظ کرو. ابھی آپ کا نام سعد اللہ ہے، آپ کو ہم بلائے سعید اللہ تو کیا کریں گے آپ بولنے دیں گے؟ ٹھیک ہے بھروسہ نہیں تمہارا تو ہم بھی کہہ دے. تو بھائی جب صحیح تلفظ معلوم ہے تو کیا کرو؟ صحیح تلفظ جو ہے وہ کرو. اچھا بعض مرتبہ ایک لفظ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کو الگ الگ طریقے سے پڑھو تو بھی صحیح ہے. جیسے میں آپ کو مثال دوں، مشہور جو فرشتہ ہے کہ ہر نبی کے پاس جو اللہ تبارک و تعالی کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے، کیا نام ہے؟ ہاں جبرائیل. اس کو آپ جبرائیل بھی پڑھ سکتے ہیں اور جبریل بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں طرح صحیح ہے. بعض مرتبہ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک لفظ ہے آپ اس کو الگ الگ طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں. جبرائیل پڑھنا یہ بھی صحیح ہے اور جبریل پڑھنا بھی.
عام طور پہ ہم جب اس فرشتے کا نام بولتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ جبریل بولتے ہیں یا جبرائیل بولتے ہیں؟ ہاں جبرائیل بولتے ہیں، صحیح ہے۔ اب جبریل بولنا بھی صحیح ہے، دلیل قرآن کریم میں ہے، پہلا پارہ سورہ بقرہ، جہاں پر کون پارہ ختم ہوتا ہے تو جو آخری رکوع ہے اس سے اوپر والا رکوع، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جبرائیل فرمایا یا جبریل فرمایا؟ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو اسی طرح یہ خضر حدیث میں آیا ہے، تو کیا بولو؟ گنبد خضرہ۔ اور خوش ہونا چاہیے، کوئی ہمیں علمی تحقیق ہو، بات ملے، بحث نہیں کرنی چاہیے، پوچھنا وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جواب میں کہہ دینا ہم تو برسوں سے یوں ہی سنتے چلے آئے، چلو بھائی تو اور شکر گزار ہونا چاہیے کہ 70 برس تک ہم غلط بولتے رہے، 70 ایئرس کے بعد صحیح بولنا سیکھا، لیکن وہ نہیں ہم تو یوں ہی سنتے چلے آئے، الٹی گاڑی چلتی ہے، شکر ماننا چاہیے۔ انسان ہے، دیکھے ہوتا ہے بعض مرتبہ لمبی عمر تک آدمی کو ایک بات پتہ نہیں چلتی۔ آپ سب نے نام سنا ہے، حکیم الامت، مجدد الملت، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ۔ حضرت کے یہاں اصول کی پابندی ضروری تھی، بڑے بااصول شخص تھے، اور ایک نظام الاوقات حضرت نے بنایا تھا، یہ ٹائم پہ یہ کرنا ہے، یہ ٹائم پہ یہ کرنا ہے، یہ ٹائم پہ یہ کرنا ہے، یہاں تک کہ ان کے استاد ملنے آئے، اور وہ وقت تھا ان کی تفسیر لکھنے کا، بیان القرآن، استاد ہے، لیکن استاد جی سے بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضرت اس وقت میرا بیان القرآن، تفسیر بیان القرآن لکھنے کا معمول ہے، آپ تشریف لائے ہیں، بڑی خوشی ہوئی، لیکن اجازت ہو تو اتنا وقت تو نہیں جتنا میں روزانہ دیتا ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ تحریر کر کے آؤں تاکہ نفس معمول کے خلاف کام کرنے کا عادی نہ ہو جائے۔ تو استاد نے اجازت دے دی، میرے اور آپ کے استاد جیسا میرا اور میں اور آپ ہوتے تو برا بہت موٹو بنی گیا ہے، دیکھیے استاد نہ ہم پہ بڑی ہوشیاری ماروا لائے گا، کہ بنا مارو ایک معمول ہے نا محسن بھائی، احمد کہتے تو استاد بھی ایسے اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت تھانوی کے یہاں یہ اصول تھا، جو بھی نووارد مہمان آتا، گیسٹ آیا کوئی، اسے آ کر بتانا پڑتا تھا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کتنے دن جو ہیں وہ میں یہاں ٹھہروں گا، کھانے کا نظم میں خود کروں گا یا حضرت کے ذمے ہوگا، سب کچھ اس کو پہلے آ کر بتانا پڑتا تھا، چاہے کوئی ہو اس کو آ کر بتانا پڑتا تھا۔ چلتا رہا سلسلہ، چلتا رہا، حضرت کی عمر 70 سال سے متجاوز ہو گئی، کہتے ہیں کہ 73 ایئرز حضرت کی عمر تھی۔ کتنی؟ 73 ایئرز حضرت کی عمر ہوئی۔ حضرت کے سامنے حدیث پاک آئی، آقا کا ارشاد آیا، جس میں یہ ہے مفہوم کہ کوئی نیا نووارد مہمان آتا ہے، گیسٹ آتا ہے، تو ایک طرح کا اس کو حجاب معلوم ہوتا ہے، شرم ہوتی ہے، تو اس کی شرم کو توڑنے کے لیے، حجاب کو رفع کرنے کے لیے میزبان کو چاہیے کہ مہمان سے پوچھے۔ فرق سمجھ آ رہا ہے کیا؟ حضرت تھانوی کا کیا معمول تھا؟ ہاں جاوید بھائی کیا معمول تھا کہ مہمان کو بتانا پڑتا تھا، حضرت کو، میزبان کو، کہ اس کا کیا ارادہ ہے، کتنے دن رہے گا، کہاں رہے گا، کھانے کا نظم کیا ہے۔
جب یہ حدیث پڑھی تو حضرت نے فرمایا کہ اوہو، ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں تھا، اور ہم تو آج تک اس کے خلاف کرتے چلے آئے۔ حضرت نے اسی وقت سے، اسی دن سے اپنا پرانا معمول شبیر چچا ترک کر دیا، پھر خود سامنے سے پوچھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے کہ 73 ایئرز کی عمر میں مجھے یہ بات معلوم ہوئی۔ تو ایک وہ شیخ تھے حکیم الامت، ایک یہ ہمارے شیخ زمن ہے، ان کو کوئی اچھی بات بتاؤ، صحیح بات بتاؤ تو کہتے ہیں کہ ہیں એમ કે આટલી ઉંમર થઈ ગઈ મારી, એમ કે ને હું તો આવું જ આપણે તો ખબર તો આવલા, હવે આ તમે ક્યાંથી લાવ્યા? الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، شاعر کہتا ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ دیدار کیسے ہوتا ہے؟ ارے بولو اشفاق بھائی، آنکھ کھول کر ہوتا ہے نا؟ ہاں، لیکن یہ الٹا معاملہ ہے، تو شکر بجا لایا کرو۔ مجھے معلوم ہے آپ کو کچھ اثر ہونے والا نہیں لیکن پھر بھی میں نے اس امید پر کہ شاید اثر ہو جائے۔ ہاں، اقبال نے کہا ہے انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ہاں چلے، محسن بھائی ہمارے محسن ہے محمد، ہاں انشاءاللہ بولا دیکھو تب اترے گی۔ چلے بہرحال اب آپ کی برکت سے کچھ باتیں ہو گئی، تو میں کہہ رہا تھا کبھی دو طرح سے بھی صحیح ہے، جبریل بھی صحیح ہے اور جبرائیل۔ دوسری مثال لے لیں، ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد ہم نے 2 رکعت سنت موقدہ ذاکر بھائی پڑھی، اور اس کے بعد بعض لوگوں نے ہو سکتا ہے کہ نفل بھی پڑھی ہو۔ بعض کا معمول ہوتا ہے کہ 2 سنت کے بعد کیا کرتے ہیں؟ 2 نفل پڑھتے ہیں، اور پھر کیا پڑھتے ہیں؟ ہاں وتر۔ اس کو واو کے زیر کے ساتھ بولنا بھی صحیح ہے، اور واو کے زبر کے ساتھ بولنا بھی صحیح ہے۔ اس کو میں اور آپ اشرف بھائی وتر بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس نماز کو وتر بھی کہہ سکتے ہیں۔ وتر کا معنی کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ وہ جو نمبر ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ 1 3 5 7، اور دوسرا ہوتا ہے 2 4 6 8۔ تو کہتے ہیں کہ طاق عدد اور جفت عدد۔ ایک ہوتا ہے جفت، جفت یعنی 2 4 6 8 10۔ طاق کا معنی ہوتا ہے 1 3 5 7 9۔ انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ہاں ایکول بولتے ہیں۔ ہاں تو بہرحال وہ چیز ہے۔ حدیث ہے آقا کی، ان اللہ وتر ویحب ہاں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہاں طاق ہے ایک، اور کس کو پسند کرتا ہے؟ ہاں، اس لیے حضور کا معمول تھا، یاد رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تھے شبیر چچا، تو عام طور پر حضور روزہ افطار کس سے کرتے تھے؟ کھجور سے۔ صحیح جواب ہے۔ دوسرا جواب دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں کون سی کھجور پسند فرماتے تھے، اور کون سی کھجور سے افطار کرنا زیادہ پسند تھا؟ ایک تو اس سے چپ نہیں رہا جاتا اس کو ان کو بولنے کی عادت، جب بھی نکاح ہو نا دلہے کے بازو میں مت بٹھائیو ان کو، ہے ہاں گڑبڑی واقع ہو سکتی ہے، ذرا دوری بٹھانے کا اس کو ان کو۔ تو بہرحال تازہ کھجور ہے نذیر بھائی، مسئلہ یاد رکھو، جاؤ آپ عمرے میں، اللہ سب کو لے جائے تو اس پہ عمل کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند یہ کرتے تھے کہ روزہ افطار کون سی کھجور سے کیا جائے؟ تازہ۔ تو مل سکتی ہے تو بہت اچھا، نہیں ملے تو کیا کرے، ورنہ تازہ کھجور ملے بھائی محمد تو رمضان میں اپنے گھر کے لیے بھی لے آئیے۔ اور کیسی کھجور سے کرنے کا ہے عمران بھائی؟
ارے بولو یار، مجھے بھی بلا دے رہے ہو. تازہ کھجور سے. کیسی؟ اچھا، تو ایک تو حضور کا یہ معمول تھا. دوسرا، حضور جو افطار کرتے تھے تو استعمال کرتے تھے تو 1 3 اس طرح. تو اس لیے کھجور کھایا کرو افطار میں، تو 2 4 6 مت کھاؤ. مستحب یہ ہے کہ 1 یا پھر 3 5 اس طرح سے جو ہے وہ کھایا کرو. اللہ تعالیٰ کو یہ عادت یہ پسند ہے. تو اس طریقے سے یاد رہے گا. ہاں، تو اس کو وتر، واو کے نیچے زیر بھی ہے اور نورانی بھائی کیا ہے؟ زبر بھی ہے. آ جاؤ 30واں پارہ سورہ فجر. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں چودھری صاحب کہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. واو پر زبر ہے کہ زیر ہے؟ زبر ہے نا، تو یہ وہی ہے. تو اس کو وتر بھی پڑھ سکتے ہیں اور وتر بھی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ سب جانتے ہیں، ہم بھولے نہیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں مول صاحب روزانہ تذکرہ کرو. میں نے کہا تذکرہ کرے تو بھی دل کڑتا ہے، سب کو معلوم ہے. کوئی غم کو بتانا ضروری تو نہیں ہے، ہر مرتبہ غم کو تازہ کرنا. پابندی سے ہم بھی خبریں پڑھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، اجتماعی بھی کرتے ہیں، انفرادی بھی کرتے ہیں. تو جو کچھ حالات چل رہے ہیں ہم سب کو معلوم ہے. اللہ تبارک و تعالی بہتری کا معاملہ فرمائے. تو بیت المقدس اس کو ہم بولتے ہیں. تو یہ بیت المقدس بھی بول سکتے ہیں اور ہاں، یہ دونوں صحیح ہے. تو یاد رکھو بعض جگہ 2 آپشن ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ یہاں پر صحیح تلفظ کیا ہے سعد اللہ صاحب؟ گنبد. ارے بولو یار، ابھی بھی آپ سب کنفیوز ہیں مان. confused.com ہے ابھی بھی. ارے یار خزیرہ ہے. چلو بولو کیا بولنا ہے؟ گنبد. امین بھائی آپ بول دے خزیرہ، گنبد. اور نہیں یاد آئے جاوید بھائی ہماری طرف ہے حجیرہ، ہیں بس اسی وزن پہ ہیں. ہماری طرف ایئرپورٹ ہے کیا ہے؟ حجیرہ. تو بس وہ جیرہ اور حجیرہ، تو اس میں ہا کو علی با تا سا جیم ہا خا. ارے بھائی مارو دماغ نو کھا ہیں. تو اب بس ہا کے بعد کیا ہے؟ خا ہے. تو اس کو ہے حجیرہ، ہا کے بعد بدل دو خا، کیا ہو گیا؟ اب یاد رہے گا. گنبد. ہاں حجیرہ مت بول دے. بہرحال تو یہ حضور نے حدیث میں فرمایا یہ گنبد خزیرہ ہے، یہ صحیح معنی. چلے بہرحال تو میں اس تعلق سے آپ کو کچھ باتیں سنا رہا تھا. جن کے پاس ابھی باغ دوڑ ہے، حکومت ہے، جب ترکوں سے انہوں نے حکومت چھینی اور اپنے ہاتھ میں انہوں نے حکومت لی، تو جو متبرک مقامات تھے انہوں نے یکے بعد دیگرے سب کو کیا کرنا شروع کیا حسن بھائی؟ شہید کرنا، مٹانا، اس کو شروع کیا انہوں نے. ان کا ٹارگیٹ تھا یہی گرین ڈوم، گنبد خزیرہ، یہ تھا. یہ کیسے بچا ہے، آج کیوں یہ موجود ہے، یہ آپ کو میں سمجھا رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ اکابر علماء دیوبند اور دارالعلوم دیوبند کے بہت سارے احسانات ہیں ہم پر اور امت پر. تو من جملہ اور احسانات کے ایک بڑا احسان امت پر یہ ہے کہ گنبد خزیرہ مدینہ منورہ میں جو آج اپنی اصلی شکل میں یعنی ابھی جو ہے موجود ہے، یہ برکت ہے کس کی؟ دارالعلوم دیوبند اور اکابر دارالعلوم دیوبند کی. آپ کو میں ڈیٹیل سے اس کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ. شروع سے سمجھنا بھی ہے کہ یہ ڈوم بنا سکتے ہیں کہ نہیں، یہ مسئلہ بھی سمجھنا ہے. اور یہ کیوں بنا، کس نے بنایا، کیسے بنا، یہ سب انشاءاللہ ہم سمجھتے چلیں گے. پہلے خالی یہ سمجھ لو یہ کیسے بچا، کچھ باتیں میں نے آپ کو کل کہی تھی. اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے کیا ہے، سنے رہوں کو
تو نہیں وہ دوائی پی کے آتے ہیں، مجھے بتایا تھا بعض مرتبہ، سونے تو کوئی بات نہیں۔ تو کیا ہے، تو وہ سمجھو، آپ نے نام سنا ہوگا، ایک مشہور مقرر گزرے ہیں، ابھی جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی وہ اسی طرح پڑھتے تھے، ہیں ترنم کے ساتھ، اور بڑی بہترین پڑھتے تھے۔ فقیہ العصر سید السادات حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے مفہوم ہے، سید عبد المجید ندیم، نام سنا ہے نا، زیارت بھی کی تھی، بڑے مشہور مقرر تھے، انتقال ہو گیا، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے۔ یہاں آئے تھے؟ ہاں، تو انڈیا کا دورہ کرایا تھا حضرت مولانا ایوب بندے الہی جو لیسٹر میں ہیں، جانتے ہیں نا، انہوں نے انڈیا کا دورہ ہوا تھا۔ تو مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کا قرآن کریم پڑھنے کا انداز سنا، اتنے خوش ہوئے، حضرت فرماتے تھے میرا تو دل یہ چاہتا ہے آپ واز نہ کرے، بیان نہ کرے، بس قرآن ہی پڑھتے رہے ہیں۔ اتنا بہترین قرآن کریم پڑھتے تھے ترنم کے ساتھ۔ تو انڈیا میں ان کا دورہ ہوا ہے، تو جو بیانات ہوئے تھے، تو مولانا ایوب صاحب بندے الہی اور ان کے بھائی مولانا یونس، دو میں سے کسی ایک نے یا دونوں نے وہ شائع کیے ہیں کتابی شکل میں، اس کا نام ہے کتاب کا پیغام حق و صداقت۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ پیغام حق و صداقت۔ اس میں انہوں نے گنبد خضرا کے تعلق سے کچھ اشعار جو پڑھے ہیں وہ موجود ہے، میں پہلے آپ کو وہ سناتا ہوں، پھر بات کا آغاز کرتے ہیں کہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی۔ کس کی بات چل رہی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الزام لگا تھا نا آپ پر، ہاں الزام لگا تھا بدکاری کا، اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک اصولی بات بیان کر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زنا کیا ہے یا نہیں کیا، بدکاری کی یا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کر دیا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون۔ کیا فرمایا کہ جو بدکار مرد ہے ان کے لیے بدکار عورت ہے، ان کا نکاح بھی بدکار عورت سے ہوتا ہے، جو بدکار مرد ہے۔ جو بدکار عورت ہے مرد بھی ان کو ویسے ہی ملتے ہیں، اور جو نیکوکار ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، نیک مرد ہے، زنا سے بچتے ہیں، عورت جو ملے گی وہ بھی پاک دامن ملے گی۔ یاد رکھنا، آپ کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو داغدار کرو گے، تمہیں پھر رشتے میں بھی ویسی ہی ملے گی، الا ماشاء اللہ۔ اپواد ہر جگہ ہوتا ہے، استثناء ہر جگہ ہوتا ہے۔ اور اگر بیوی پاک دامن مل گئی، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے سعد اللہ صاحب کہ زنا ایک قرض ہے، جو مرد کسی کی بہن بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالے گا، زنا کاری کرے گا، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے خاندان کی کسی خاتون کی عزت ریزی نہ ہو۔ یہ قرض ہے، یہ قرض ہے، یہ اتر کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب کی، پوری امت کی۔ تو کیا کہا کہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی، عافیت بخشی، فضیلت دی۔ اگر تیری سحر پرور ادا پر داغ آ جاتا، خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش کہلاتا۔ شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، اسے پرچم بنا کر سرکار دو عالم نے لہرایا۔ کس کو پرچم بنایا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوپٹے کو۔ کس جنگ میں؟ جنگ بدر میں اس کو جھنڈا بنایا تھا حضور نے۔ تو اسی کو شاعر نے کہا ہے آگے وہ بات گنبد خضرا والی، تیرا حجرہ، حجرہ جانتے ہو نا، کمرہ،
تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط ارض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا۔ کیا فرمایا شاعر نے کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے امی جان، آپ کا جو کمرہ ہے، آپ کا جو حجرہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ کہاں ہے؟ قبر مبارک کہاں ہے؟ ارے بولو، وہی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں۔ تو فرمایا کہ اے عائشہ، یہ جو زمین پر یہ ٹکڑا ہے جہاں آقا آرام فرما رہے ہیں، محو استراحت ہے، پوری جو یہ زمین ہے، دھرتی ہے اللہ نے بنائی، اس میں سب سے بہتر اگر زمین پہ کوئی ٹکڑا ہے اور یوں کہنا چاہیے کہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے، تو وہ کیا ہے؟ ارے بولو۔ اسی لیے ہمارے علماء دیوبند، دوسرے لوگ جو کہتے ہو کہے، ماننا ہو مانے، نہ ماننا ہو نہ مانے، وہ ان کی بات ہے۔ میں آپ کو ہمارے اکابر کی بات سناتا ہوں۔ ہمارے اکابر نے یہ لکھا ہے، مفہوم ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آرام فرما ہے، جتنی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی جو موجود ہے اور گھیرے ہوئے ہے، یہ جو حصہ ہے یہ کائنات میں سب سے بہتر ہے، یہاں تک کہ عرش سے بھی بہتر ہے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ فرمایا کہ یہ سب سے جو ہے وہ بہتر ہے۔ کیوں عرش؟ آپ سوچیں گے عرش، ارے اللہ تعالیٰ کوئی ہماری طرح، جیسے میں بیٹھا ہوں ادھر دیکھو، میں کس پہ بیٹھا ہوں؟ چیئرمین پہ۔ لوگوں کو بننے کے لیے سال تک انتظار کرنا پڑتا ہے، میں ہفتے میں 5 دن چیئرمین ہوتا ہوں۔ ہیں؟ 7 دن؟ نہیں یار، کچھ آرام بھی دو، میں بھی ہیومن بینگ ہوں۔ اچھا، تو بہرحال اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے عرش، لیکن اللہ تعالیٰ عرش کا عام معنی لیا جاتا ہے تخت پر کون بیٹھتا ہے؟ بادشاہ بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں ہے، جیسے میں بیٹھا ہوں چیئر پر، تو چیئر نے میرا جتنا وجود ہے، میری جو باڈی ہے، اتنے حصے کو کیا کیا ہے؟ ارے بول بھائی محمد، کیا ہے؟ گھیرا ہوا ہے۔ اتنے حصے کو ذاکر بھائی کیا ہے؟ گھیرا ہوا ہے میرے وجود نے اتنے حصے کو۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ہم میرے اور آپ کی طرح وہ تو جسم سے نورانی بھائی پاک ہے، وہ تو نور ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، تو نور ہے، ہماری طرح جسم نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ وہاں ہاں ٹھیک ہے، وہ بتانے کے لیے کہ عرش سب سے اوپر ہے، تو گویا یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاورفل ہے، اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں، یہ بتانا ہے۔ ورنہ میری طرح اور آپ کی طرح وجود سے وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو اس لیے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما ہے، اتنی جگہ کو تو حضور کا جو وجود ہے وہ وہاں مس ہوا ہے، ٹچ ہوا ہے، اسے گھیرا ہوا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ ارے بولو، سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں، تو اس لیے کہا کہ بساط ارض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا۔ آخری شعر ہے، آخری مصرع ہے، ہم اپنے وقت پہ ختم کریں گے انشاءاللہ، 50-55 تک ختم کر دیں گے۔ تو اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے، رہتے ہیں۔ جزاک اللہ جاوید بھائی، ہاں یہ بولنا ہے، اسی میں۔ ہاں وہ تو حضرت تو ترنم کے ساتھ پڑھتے تھے، تو آپ سنو تو آپ کو لطف آئے، مولانا عبد المجید ندیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے، رہتے ہیں۔ میں تو کاپی کرنے کی کوشش، اور کاپی ہوتی ہے۔ اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے، رہتے ہیں، تیرا حجرہ ہے جسے
گنبد خضرا بھی کہتے ہیں. تو وہ یہ کہتے تھے کہ اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں. تیرا حجرا ہے جسے گنبد خضرا بھی کہتے ہیں. تو یہ ہے گنبد خضرا. اچھا اب سنو، بعض لوگ اشکال کرتے ہیں اور وہ مومن ہیں، مسلمان ہیں. اچھا یہ بعض لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے، یہ جو لوگ اس وقت یہ گرین ڈوم اور گنبد خضرا کو گرانا چاہتے تھے نا، آج بھی کچھ لوگ ہیں ان کو یہ اعتراض ہے. کیوں؟ حضور کا ارشاد ہے، پہلے وہ سنو. مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے. وہ بیان کرتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. 3 باتیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 کاموں سے، 3 باتوں سے منع کرتے تھے. وہ 3 کام کیا ہے؟ این یجسس القبر، کہ قبر کو پکی بنائی جائے. کیسی بنائی جائے؟ قبر کو پکا بنایا جائے. اس سے حضور منع فرماتے تھے کہ قبر کو پکا نہ بنایا جائے، پکی نہ بنایا جائے. بنانے والے بناتے ہیں دنیا بھر میں، لیکن آپ چلے جائیے جنت البقیع میں، آپ کو کوئی قبر پکی ملے گی؟ ہے نہیں ملے گی. تو ایک تو قبر کو پکا نہ بنایا جائے. دوسرا وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ، کسی بھی مومن کی قبر پر بیٹھا نہ جائے. قبر پر نہیں بیٹھنا ہے، سمجھ آیا؟ وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، اور آقا نے تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ قبر پر عمارت نہ بنائی جائے، گنبد نہ بنایا جائے، قبہ نہ بنایا جائے، ڈوم نہ بنایا جائے. اب حضور تو یہ فرما رہے ہیں، اور یہاں پہلا ہی سوال اب یہ آتا ہے کہ آقا کی جہاں قبر ہے وہاں پر تو ہے نا. تو چلے اس کا جواب آپ کو بعد میں دیں گے کہ بھائی یہ کیا ہے، کیوں ہے. انشاءاللہ کل اسی پر گفتگو کریں گے. آج یہ جو ڈوم موجود ہے، گنبد خضرا موجود ہے، وہ کیوں؟ بس آج یہ گفتگو ختم ہو جائے گی. تو وہ بات یہ چل رہی تھی کہ جلدی جلدی میں کہہ دوں، جب سعودی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ گنبد خضرا کو گرایا جائے، پوری دنیا میں ہڑکم مچ گیا، کوہرام مچ گیا مسلمانوں کے اندر، ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، یہ تو بے ادبی ہے، یہ تو گستاخی ہے. تو لوگوں نے اپنا اختلاف یہ درج کروایا. اب یہ پوری دنیا میں ہنگامہ مچ گیا، کوہرام مچ گیا، اور لوگ ناراض ہوئے اور اپنی ناراضگی جتائی اور یہ پیغام پہنچایا بادشاہ تک. تو بادشاہ نے پھر ایک میٹنگ بلائی، اجلاس بلایا حج کے موقع پر. انڈیا سے اکابر دارالعلوم دیوبند کا ایک وفد پہنچا بادشاہ کی دعوت پر، اور انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ بادشاہ جو تقریر کریں گے اور اس کے جواب میں جو جوابی تقریر ہوگی، ہم میں سے کوئی اور نہیں کرے گا، صرف اور صرف اس کا جواب کون دیں گے؟ علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ. تو سب نے کہا ٹھیک ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مفہوم ہے، کل میں آپ کو بتا چکا ہوں، خالی اشارہ کل کی گفتگو میں. کل میں نے آپ کو بتایا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت نبوی سے 2 واقعے ذکر کیے. ایک تو یہ کہ جہاں پر دین کا مسئلہ واضح طور پر بتانا ضروری تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی پرواہ نہیں کی، چاہے لوگ ناراض ہوتے رہے.
اور یاد رکھو ایک عالم کی بھی یہی شان ہونی چاہیے، ہاں، کہ لوگ ناراض ہوتے رہے، اس کا فرض منصبی یہ ہے جو حق بات ہے وہ ڈنکے کی چوٹ کہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے عربی زبان میں کہاوت ہے الحق مرن، کہ حق کڑوا ہوتا ہے، اور کڑوی چیز آدمی کو ہضم نہیں ہوتی، منہ میں رکھ کے آدمی کیا کرتے ہیں، ہاں، اس لیے یہ فرض منصبی ہے عالم کا، چاہے مسجد کا جو بھی عہدیدار ہے ناراض ہو جائے، چاہے مسجد کا مصلی ناراض ہو جائے، لیکن اگر صحیح معنی میں وہ اگر اپنا فرض منصبی ادا کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، جو بات صحیح ہے وہ اس کو کیا کرے، بیان کرے۔ بہرحال تو حضور نے اس کے اندر شرم محسوس نہیں کی، اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، آج بھی فضائل میں بھی آیا، ان کی عورت کو طلاق دے دی تو ایکس وائف سے کس نے نکاح کیا؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کوئی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہیں گے، ہیں کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی ایکس وائف کے ساتھ نکاح کر لیا، نہیں، یہ مسئلہ واضح کرنا تھا، تو حضور نے عمل کیا۔ علامہ نے یہ تقریر میں یہ بات فرمائی۔ دوسری بات یہ کہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ بنایا تھا تو اس وقت جو حتیم کا حصہ ہے وہ بھی کیا تھا؟ شامل تھا تعمیر میں، لیکن پھر اس کو گرا دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور بنایا گیا تو حتیم کا حصہ باہر رہ گیا۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عائشہ، مفہوم ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے میں کعبۃ اللہ کو شہید کر کے اسے اسی طرز پر بناؤں جیسے میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن اے عائشہ تیری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، کعبۃ اللہ کے ساتھ ان کو بھی لگاؤ ہے، اگر میں نے یہ کام کیا تو ان کے دل ٹوٹ جائے گا، دل شکنی ہوگی، ناراض ہوں گے۔ تو یہ کوئی ایسا مسئلہ تو تھا نہیں کہ حتیم کو شامل کرنا ضروری ہو، تو حضور نے اس کو کیا کر دیا، ہاں، تو فرمایا کہ یہاں بھی گنبد خضرہ جو ہے، گرین ڈوم ہے، اس کو گرانا کوئی عقل مندی نہیں ہے، اس سے لوگوں کے دل کیا ہوں گے، ٹوٹ جائیں گے، لوگ ناراض ہوں گے، لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ ایک بات تو یہ کہی۔ دوسری بات، بادشاہ سلامت نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی کہ ہم اس کو اس لیے گرانا چاہتے ہیں، گرین ڈوم کو، گنبد خضرہ کو۔ دلیل میں ایک واقعہ پیش کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 6 ہجری میں ایک بیعت ہوئی تھی، 26ویں پارے میں جس کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں، درخت کے نیچے بیعت رضوان۔ تو فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اس درخت کو کیا کر دیا، کٹوا دیا تھا۔ کیوں؟ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ڈر تھا کہ لوگ آگے چل کر اس درخت کی پوجا پرستش شروع نہ کر دیں، تو فرمایا کہ ہم بھی اس کو دلیل بنایا کہ اس کو توڑنا چاہتے ہیں، گنبد خضرہ کو اور ڈوم کو، کہ کہیں لوگ اس کی بھی پرستش شروع نہ کر دیں۔ لیکن ان کا یہ قیاس صحیح نہیں تھا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا آدھا جواب سناتا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے، اور آدھا جواب باقی رکھتے ہیں۔ علامہ نے فرمایا، مفہوم ہے، بادشاہ سلامت آپ مجھے ذرا یہ بتائیے، یہ درخت جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کٹوایا، یہاں بیعت ہوئی تھی، کون سے سن میں ہوئی تھی؟ تو سن 6 ہجری میں۔ آقا کا انتقال کون سی ہجری میں ہوا ہے؟ 11 میں۔ کون سی ہجری میں؟ 11 میں آقا کا۔ تو کیا پتہ چلا کہ درخت اس کے باوجود باقی رہا کتنے سال؟ 5 سال۔ آقا کی حیات میں وہ درخت موجود رہا، آقا نے اس کو کٹوایا نہیں، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علامہ صاحب کی تقریر کا مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں، فرمایا کہ اس کے بعد خلیفہ بنتے ہیں کون؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا دور خلافت کتنے سال رہا؟
ادھر دیکھو، ہیں کیا کہیں گے یوں، ہیں 1.5 سال رہا، کتنے رہا 2.5 سال، 2.5 سال، کتنے رہا 2.5 سال، یعنی کتنے مہینے ہوں گے 30 مہینے ہوں گے، 30 ہوں گے نا، ہاں 30 مہینے دور خلافت رہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق اکبر نے اس کو چھیڑا نہیں، درخت کو نہیں کٹوایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 10 سال کم و بیش، کچھ کم زیادہ ہو سکتا ہے، وہ رہا. اب یہ بھی کوئی تعین نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کب کٹوایا. ممکن ہے، امکان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں کٹوایا ہو. کتنے سال بعد؟ 8 سال بعد ہو سکتا ہے، 8 سال. تو چلو آپ 8 کو پکڑ لو ابھی، تو کتنے سال بن جائیں گے؟ 5 آقا کے، 2.5 یہ، کتنے ہوئے 7.5، اور 8 اس کو 15.5 سال ہو گئے. یا آپ سمجھ لے چلے زیادہ نہیں، ہم فوراً مان لیتے ہیں کہ بھائی خلافت پر متمکن ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حالانکہ یہ عقل قبول نہیں کرتی کہ یہ کام شروع میں ہوا ہے، لیکن مان لو آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایک ہی سال میں یہ کام کر دیا، پہلے ہی سال. تب بھی یہ درخت کتنے سال موجود رہا؟ 5 آقا کے، 2.5 7.5 اور 8.5، 8.5 9 سال یہ درخت موجود رہا. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چلو مان لیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خدشہ تھا، خطرہ تھا، لوگ پوجا اس کی کریں گے، پرستش کریں گے، کٹوا دیا. حالانکہ کوئی ایسی بات ملتی نہیں ہے، لیکن اس خدشے سے کٹوا دیا. تو اس کو آپ گنبد کو اس پر قیاس کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو سالوں سے یہاں موجود ہے گنبد، کسی نے بھی یہاں آ کر آقا کی پرستش اور پوجا نہیں کی. یہاں تو امکان ہی نہیں ہے. وہاں کوئی نماز پڑھتا ہے؟ قبر کی طرف تو کوئی نماز نہیں پڑھتا. تو یہاں تو یہ امکان ہے ہی نہیں کہ اتنا عرصہ گزرا ہے. اچھا آقا نے بھی نہیں کٹوایا تھا تو پتہ چلا کہ وہ کوئی ایسی اتنی اہم چیز نہیں ہے اور اس پہ قیاس نہیں کر سکتے. کیوں؟ آج تک کوئی ایک مثال پیش نہیں کر سکتا کہ گنبد خضرا کی کوئی پرستش کرتا ہو. ہاں ہم وہاں حاضری دیتے ہیں اور حاضری دینی چاہیے، اور ہم ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم آقا کی قبر مبارک پر جا کر کیا دے؟ حاضری دے. لیکن وہاں ہم نماز نہیں پڑھتے آقا کی پرستش کی نیت سے، پوجا کی نیت سے. وہاں خالی ہم جا کر کیا کرتے ہیں؟ صلاۃ و سلام جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں. یہ بات جب سنی تو بادشاہ سلامت نے علامہ شبیر احمد عثمانی کو سلام پیش کیا، سلام پیش کیا اور مان گئے. کیوں؟ حق بات کو ماننے کا جذبہ تھا. فرمایا آپ کی بات مجھے سمجھ آ گئی، میں سمجھ گیا آپ کی گفتگو، اب میں اس کو نہیں چھیڑوں گا، اس کو میں شہید نہیں کروں گا، نہ کراؤں گا. ہاں میری ایک درخواست ہے، آپ نے جو تقریر میرے سامنے کی آپ یہی تقریر ہمارے علماء کے سامنے کر دیں. کون سے علماء؟ حجاز کے علماء. کہا ان کے ساتھ جو ہیں آپ کر دیں، کیونکہ وہ عالم ہیں. الحمدللہ اکابر علماء دیوبند علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے بھی یہ بات رکھی، ان کو بھی اس کا قائل کیا. آج جو یہ گنبد خضرا قائم ہے، گرین ڈوم قائم ہے، وہ کس کا مرہون منت ہے؟ اکابر علماء دیوبند اور دارالعلوم دیوبند. تو بہرحال سمجھ آ گیا. ہاں اب ڈوم بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے، کیوں بنایا گیا، کس نے بنایا، کیسے بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں کیوں دفن نہیں کیا گیا، حضور کو وہیں اسی جگہ پر کیوں دفنایا گیا جہاں انتقال ہوا. تو آپ بھی جب اسی جگہ پر کل آ کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، جزاک اللہ خیر.